امریکہ کی نئی دھمکیوں، ایران کے سخت ترین انتباہ، روس کی کھلی وارننگ اور ممکنہ فوجی حملے کی خبروں نے اس وقت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دنیا اس وقت ایک تقسیم کی طرف بڑھ رہی ہے، نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں۔ روس نے بھی اب اس جنگ میں ایک طرح سے چھلانگ لگا دی ہے اور فوجی مشقیں ایران کے پانیوں میں ہونے جا رہی ہیں۔ اگر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یقیناً روس کی پھر انٹری ہوگی۔ امریکی صدر ایران کے خلاف محدود فوجی حملے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ ایران بھائی اکیلا نہیں ہے، اگر آپ نے حملہ کیا تو روس جیسے طاقتور ملک کی حمایت ہمیں حاصل ہے اور ایران کے ساتھ یہ طاقتیں آ کر کھڑی ہوں گی۔ جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے اور اس صورتحال میں اسرائیل نے بھی اپنی فوج کو الرٹ کر دیا ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے کوئی بھی قدم اٹھایا تو اسرائیل بھرپور اس کا جواب دے گا۔ ورس آپ کو لندن اسٹوڈیو سے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسے خطرناک موڑ پر کھڑا ہے جہاں سے اب واپسی شاید ممکن نہیں ہوگی۔ ایران کو آپ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں اور اگر یہ جنگ ہوئی، ایران پر یہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو اس کا اثر آنے والے کئی سالوں تک آپ کو اس خطے میں نظر آئے گا۔ دنیا اس وقت ایک تقسیم کی طرف بڑھ رہی ہے، نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں۔ اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ اور امریکہ برطانیہ جو کبھی اتحادی ہوا کرتے تھے، آج امریکہ کو انکار کرتے ہیں اپنے فوجی اڈے دینے کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف دوستو، روس نے بھی اب اس جنگ میں ایک طرح سے چھلانگ لگا دی ہے اور فوجی مشقیں ایران کے پانیوں میں ہونے جا رہی ہیں۔ اگر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یقیناً روس کی پھر انٹری ہوگی اور روس اسے اپنے اوپر ایک حملہ کنسیڈر کرے گا۔ امریکہ کی نئی دھمکیوں، ایران کے سخت ترین انتباہ، روس کی کھلی وارننگ اور ممکنہ فوجی حملے کی خبروں نے اس وقت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، اب سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ ایران پر حملے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو کیا ایک نئی عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر ایران کو براہ راست سخت ترین الفاظ میں وارننگ جاری کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے 10 دن میں ایران کے بارے میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے، مذاکرات کی میز کے اوپر جو ڈیل ہے اسے حتمی شکل دینی ہے، ان کی تنصیبات کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے، وہاں پہ رجیم چینج کرنی ہے، اپنی مرضی کی حکومت وہاں پہ قائم کرنی ہے، یا پھر ہم نے قیادت کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس بات کا فیصلہ اگلے 10 دنوں میں ہو جائے گا۔ اب ایران کو جو مسلسل دھمکی مل رہی ہے امریکہ کی طرف سے اور جس کے اوپر ابھی تک کوئی کنسنسس نہیں پایا جاتا، وہ تھا ایٹمی ہتھیار بنانے والا معاملہ۔ امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایٹمی ہتھیار بنایا تو ہماری سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی اور ہم آپ کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بہت برے نتائج ثابت ہوں گے۔ دوستو، یہ صرف ایک بیان نہیں ہے بلکہ ایک واضح الٹیمیٹم ہے، وارننگ ہے۔ یعنی امریکہ نے ایران کو آخری موقع دے دیا ہے اور اب دنیا کی نظریں انہی آخری 10 دنوں پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ایران پر محدود حملہ کرنے کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ سوال آج ان سے ہوا اور غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ ٹرمپ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا وہ ایران پر محدود پیمانے پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، جس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ میرے خیال میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں اس بارے میں غور کر رہا ہوں۔ اب وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ امریکہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کے پانیوں میں پہلے ایک بحری بیڑا اتارا، تم باز نہیں آئے، تم نے کوئی معاہدہ ہمارے ساتھ نہیں کیا اور یہ کام نہیں کیا۔ پینٹاگون نے تفصیلات جو تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دی کہ جناب ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا اور ایران ابھی بھی ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بحری بیڑا وہاں پہ بھیج دیا، اس سے بھی کوئی اثر نہیں نکلا۔ پھر انہوں نے جو باقی بیسز تھی وہاں پہ میزائل جو سسٹم انہوں نے ڈیفنس سسٹم نصب کیا ہوا ہے اس کا رخ کر دیا ایران کی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادیوں کو بھی ایکٹیو کر دیا، اس کا بھی کوئی اثر نہیں نکلا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم تمہارے ساتھ بات بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن بات کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا تمہارے ملک کے اندر حملہ بھی کریں گے۔ اب یہ جو محدود پیمانے پہ جو حملہ ہوگا تو یقیناً اس کا ایک نتیجہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس کا ایک ریئیکشن ایران کی طرف سے بھی آیا، لیکن اس پہ جانے سے پہلے جو امریکی اخبار بتا رہے ہیں اور جو تہلکہ خیز انکشافات ہوئے اور حملے کی تیاری کے حوالے سے اس وقت امریکہ کا میڈیا جو انفارمڈ سورسز ہیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ صورتحال اس وقت اور زیادہ خطرناک ہو گئی جب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک تہلکہ خیز رپورٹ شائع کی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ایران کے خلاف محدود فوجی حملے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔
اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ممکنہ حملے میں ایرانی فوجی اڈوں، سرکاری تنصیبات، اہم دفاعی مراکز کو نشانہ بنایا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ یہ جو ڈیم اور بجلی گھر ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیں، بینکس کو نشانہ بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میجر آپ کی انسٹالیشن ہیں اس کو نشانہ بنایا جائے، یعنی انفراسٹرکچر جس سے کوئی ملک چلتا ہے نا اس کو یہ ٹارگٹ کریں گے۔ بالکل اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو ہم نے ان کے ڈیمز کے جو الیکٹرک سسٹم تھا، جو سائبر وار وہاں پہ شروع کی، اس سے بھی ان کے سسٹم کو نقصان پہنچایا، بجلی ختم کر دی، بجلی کا سارا نظام دھرمہرم ہو گیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا ملک آپ کا انفراسٹرکچر بیٹھ جائے گا اور پھر آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے۔ تو ایران کے خلاف اس قسم کی کارروائی کرنے کا امریکہ سوچ رہا ہے۔ دوستو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ صرف ایک حملہ نہیں ہوگا بلکہ یہ پورے خطے کو جنگ میں دھکیل دے گا۔ اس کا اثر خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا، اور یہ ہونا ہے۔ اگر حملہ ہوا تو یقیناً اس کا اثر پاکستان پہ آئے گا، بلوچستان پہ آئے گا، بہت سارے جو گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور دہشت گردی پاکستان کے اندر بھی شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں ان کا جو طریقہ کار ہے نا وہ یہی ہے، کسی ملک میں جائیں حملہ کرو، تباہی ہوتی ہے، وہاں پہ بہت سارے گروپ کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے، پراکسیز کام شروع کر دیتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا نہیں تھا، امریکہ نے ویسا حملہ بھی کیا نہیں ہے، اس نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے وہاں پر دہشت گردی کے واقعات پلس وہاں پر فسادات جو ہیں وہ شروع کروا دیے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اگر امریکہ جنگ شروع کرے بغیر ہی یہ کام کر سکتا ہے، تو جنگ اگر ہو گئی تو اس کے بعد یہ گروپس جو ہیں پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور پھر دہشت گردی آپ کو ایران میں بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور بہت سارے جو گروپس کا بننا یقیناً ایران کی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور خطے کے اندر یہ جنگ کبھی رک نہیں پائے گی۔ آپ نے شام میں جا کر کیا وہاں پہ حال کیا آپ کے سامنے ہے، عراق کے اندر کبھی بھی امن نہیں آ سکا، اور یہ جتنی بھی پٹی ہے نا سر، یہاں پر یہ حالات آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے، اور امریکہ اس خطے کے اندر کبھی بھی امن قائم نہیں ہونے دے گا۔ امریکہ کی ان دھمکیوں کے بعد ایران نے بھی انتہائی سخت رد عمل دیا، اور رد عمل آنا تھا۔ ایران نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر اس پر کوئی فوجی حملہ ہوا تو جواب ایسا ہوگا جو فیصلہ کن ہوگا۔ ایران سر مرنے مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، ایران شہادت کو ترجیح دیتا ہے، ایران سر جھکانے کو کبھی ترجیح نہیں دے گا، وہ مر جائے گا، وہ مٹ جائے گا، لیکن کبھی بھی امریکہ کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ بڑا واضح پیغام ایران کی طرف سے مل گیا ہے امریکہ کو۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں موجودہ مخالف قوتوں کے فوجی اڈے، تنصیبات اور دیگر اثاثے براہ راست نشانہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ حملہ کریں ان کے اوپر تو ہم نے بھی پھر آپ کی بیسز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور آپ کے بحری بیڑوں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور آپ کے ان اتحادیوں میں جہاں پہ آپ کی بیسز ہیں ان اتحادیوں کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ آپ نے ادھر سے شروع کی، ایران اور امریکہ تک یہ جنگ پھر محدود نہیں رہے گی، بلکہ امریکی اڈے، اتحادی ممالک اور پورا مشرق وسطیٰ اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ آپ یہاں سے جنگ کا آغاز کریں گے تو پھر کیا ہوگا، بہت سارے گروپس ایکٹیو ہو جائیں گے، اور میں کیونکہ پاکستان کے تناظر میں تمام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو مجھے پاکستان کے حالات سر کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے۔ بلوچستان ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا سپاٹ ہے، صوبہ، معدنیات، وہاں پہ امن کبھی نہیں آ سکا، اور ہم نے ہمیشہ جو ہے ہر چیز کو سیاست کی نگاہ سے دیکھا، اپنے طریقے سے ہم جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک ڈیموکریسی نظر نہیں آتی۔ پاکستان کے سر حالات، آپ اگر کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں اور ٹھیک ہو رہا ہے اور پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، تو آپ صرف بلوچستان کے حالات کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ملک کے اندر کتنی ترقی ہو رہی ہے۔ لاہور میں صرف ترقی ہو تو وہ ترقی نہیں ہے، وہ صرف چند لوگوں کی ضد ہے کہ پورے صوبے کا بجٹ آپ کو لاہور میں نظر آئے گا۔ تو پورے ملک کے اندر جب بلوچستان میں ترقی شروع ہو گئی نا اور وہاں کے لوگوں کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ تو بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن جو بننے جا رہی ہے۔ ہم بے شک کہتے رہیں کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں بہت اچھے ہیں اور ساؤتھ ایشیا کے لیے آپ ایک محافظ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایران میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ نے تمام جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں دی، تو اسے روس اب پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ روس بھی میدان میں آ گیا، اور انہوں نے بھی امریکہ کو ایک کھلی وارننگ دے دی، کیونکہ روس کو یہ لگتا یہ ہے کہ اگر اس خطے میں امریکہ آ کر بیٹھ گیا تو دنیا کے وہ تیل پر کنٹرول کرے گا۔ آبنائے ہمس کے اندر اوبویسلی گوریلا وار تو شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں سے تیل دنیا کے مختلف ممالک کو اس کی ترسیل رک جائے گی۔ پھر تیل کس کا بکے گا؟ امریکہ کا۔ امریکہ دنیا کو کہے گا کہ یار تیل ہم سے خریدو، اور امریکہ کی اس جنگ میں اس طرح بھی جیت ہے اور ویسے بھی جیت ہے، اور جو مسلم ممالک کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دوستو صورتحال میں ایک اور بڑی طاقت روس بھی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ کو براہ راست خبردار کیا کہ ایران پر
किसी भी नए हमले के इंतहाई संगीन नताइज होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खित्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतों समेत कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, क्योंकि ये आग से खेलने के बराबर है। और जहां अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरिक वुस्ता में अपनी फौज तैनात कर रखी है, तो इसी दौरान ईरान ने भी अमेरिका पर दबाव डालने के लिए रूस के साथ खलीज ओमान और बहरे हिंद में मुश्तरका बहरी मशकें शुरू कर दी हैं। इन मशकों में जंगी जहाज हैं, मिसाइल बरदार बहरी जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, खुसूसी फोर्सेस शामिल हैं। ये फॉर्मेशंस को बेहतर बना रहे हैं कि अगर कोई हमला होता है तो हम अपनी दिफाई सलाहियत को, कैपेबिलिटीज को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और फौरी रद्दमल कैसे दिया जाएगा। तो इन मशकों का एक बुनियादी मकसद ये भी था और एक वाज़ेह पैगाम देना भी इसका मकसद है कि ईरान भाई अकेला नहीं है। अगर आपने हमला किया तो रूस जैसे ताकतवर मुल्क की हमायत हमें हासिल है और ईरान के साथ ये ताकतें आकर खड़ी होंगी। दोस्तों, एक और भी काम ये हुआ कि इसराइल में अलर्ट है और ये अलर्ट कैसे जारी किया गया, जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और इस सूरत हाल में इसराइल ने भी अपनी फौज को अलर्ट कर दिया है और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने कोई भी कदम उठाया तो इसराइल भरपूर इसका जवाब देगा। उनको प्रॉब्लम ये होती है, जो इन्होंने पिछले 2-4 दिन पहले एक एडवाइजरी जारी की थी कि बंकर्स के आप करीब रहें। इनको लगता है ये कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो इसका एक रिएक्शन आएगा और ईरान फिर पीछे नहीं हटेगा, फिर वो आपकी आबादियों को भी टारगेट करेगा। और ईरान ने ये पहले करके दिखाया। आपके मिसाइल जो हैं वो अमेरिका तो नहीं जा सकते, लेकिन ये मिसाइल ईरान से होते हुए ईरान यहाँ से लॉन्च करेगा और इसराइल की सरजमीन को जाकर हिट करेगा। तो उन्होंने अपने लोगों को तैयार कर लिया है ज़हनी तौर पर और इसलिए ये अगले 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा इससे पहले भी जब इन्होंने एटमी तनसीबात पर हमले की बात की थी तो हमें एक सुबह ये पता चला कि हमला हो गया है। तो इसी तरह अमेरिका तैयारी कर रहा है, महदूद पैमाने पे हमला होगा और आपको किसी दिन ये खबर पता चलेगी कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया। तो सर हालात अच्छे नहीं है, लेकिन आज जब मैं ईरान की बात करता हूँ तो मुझे एक चीज़ का ज़रूर एक होता है ना कि जब आप बात कर रहे हो तो साथ साथ उन अल्फाज को आप महसूस भी करते हैं कि अगर आज पूरी दुनिया में कोई इस्लाम की सही तर्जुमानी कर रहा है कोई मुल्क तो वो ईरान है। मुझे इसे कहने में कोई आर नहीं है। सर उन्होंने तो बाकायदा आपको धमकी ये दी कि हम ईरान की हुकूमत के साथ बात नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? वो कहते हैं जी कि ये ज़्यादा इस्लामी है, ये हर चीज़ में ना इस्लाम को ले आते हैं, तो लिहाजा हम इनसे बात नहीं कर सकते। ये मार्को रूबियो के अल्फाज थे। तो इनके साथ निगोशिएट करना इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जंग आज भी वही है। जिस दिन से ये दुनिया बनी, हक और बातिल की जंग और इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें इकट्ठी हो रही हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, आप साउथ एशिया के मुहाफिज हैं, आपसे बेहतर बंदा कोई नहीं है। अपने कॉलोफेल पर ज़रा तवज्जो डालें। आपका ये रवैया दुनिया देख रही है। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी इस बात पे भी होती है दोस्तों, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ बरतानिया, अगर बरतानिया अमेरिका से अपने आप को दूर कर रहा है आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, उन्होंने कह दिया कि हम आपको बहरी अपने जो फ़ज़ाई अड्डे हैं और जो मुख्तलिफ जहाँ से आप ऑपरेशंस करना चाहते हैं जो हमारे अड्डे, हम आपको नहीं देंगे। तो फिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों कुछ नहीं किया? ये सिर्फ कुछ शख्सियात की बका की जंग है। इसका पाकिस्तान की पॉलिसी से और आने वाले दिनों से कोई ताल्लुक नहीं है। 78 बरसों की सारी रियासत हमने सिफर कर दी सिर्फ एक झटके में। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।